اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے روزانہ مستفید ہوتے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اسلامی تاریخ کے ایک سیاہ ترین کردار یزید بن معاویہ بن ابو سفیان پر ہے۔ واقعہ کربلا سے تو آپ یقیناً آگاہ ہیں۔ اس کے علاوہ اسی کے دور میں واقعہ ہرہ جیسا عظیم سانحہ بھی رونما ہوا، جس کی تفصیل ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے اور پھر آپ کو مطلع کریں گے کہ اس بدکردار حکمران کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ لیکن آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل آؤ تلاش کریں کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کیے جانے والے علمی اور تحقیقی ویڈیوز سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ان دونوں چینلز کے لنک اور ویڈیوز بھی اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یزید بن معاویہ خاندان بنو امیہ کا دوسرا حکمران تھا۔ اس نے معاویہ بن ابو سفیان کے بعد حکومت کی اور اس کے دور میں دمشق اس کی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں تحریر کیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کو موروثی حکمرانی میں تبدیل کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد خلافت وراثتی شکل اختیار کر گئی۔ یزید کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا ہے۔ کہتے ہیں اسلام میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں گزرا، جس میں رسول اللہ کی آل اور اولاد کو بے جرم و خطا کربلا میں گھیر کر پانی بند کر کے شہید کیا گیا اور خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے 1 سال کے لیے کوفہ و شام میں قیدی بنایا گیا۔ ناظرین، اسی کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار کیا گیا اور نذر آتش کیا گیا۔ لفظ حرہ حرارت سے نکلا ہے۔ اس کے حکم پر چونکہ خانہ کعبہ کو منجنیقوں سے آگ کے گولے برسا کر مسمار کیا گیا اور آگ لگائی گئی، جس سے کعبہ میں رکھے ہوئے تبرکات انبیاء بھی نذر آتش ہو گئے۔ اسی نسبت سے اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی کے حکم پر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور مدینے کی ہزاروں کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں ناجائز بچے پیدا ہوئے۔ ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اور ان کی عفت و عصمت کو خاک میں ملا دیا گیا، اور ماؤں کی گودیوں سے شیرخوار بچے چھین چھین کر ذبح کر دیے گئے۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس کی ملحدانہ حرکتوں اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے سے مدینہ میں اس قدر جوش پھیلا کہ سن 62 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی معطلی کا اعلان کر دیا اور یزید کے گورنر عثمان بن محمد بن ابو سفیان کو مدینے سے نکال دیا۔ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک یزید کی خلافت سے انکار نہیں کیا جب تک ہمیں یقین نہ ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برس پڑیں گے۔ غضب ہے کہ لوگ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کریں، اعلانیہ شرابیں پئیں اور نماز چھوڑ بیٹھیں۔ ناظرین، یزید نے مسلم بن عقبہ نامی کو، جو خون ریزی کی کثرت کے سبب مصرف مشہور تھا، کثیر فوج دے کر اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے باب الطیبہ کے قریب شامیوں کا مقابلہ کیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد شامیوں سے بہت کم تھی۔ باوجود یہ کہ انہوں نے داد مردانگی دی، مگر آخر شکست کھائی۔ مدینہ کے چیدہ چیدہ بہادر، رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابی، انصار و مہاجر اس ہنگامے میں شہید ہوئے۔ شامی شہر میں گھس گئے، مزارات اور ان کی زینت و آرائش سب کو مسمار کر دیا۔ ہزاروں عورتوں سے بدکاری کی، ہزاروں کنواری لڑکیوں کی عفت و عزت لوٹ لی۔ پھر 3 دن تک خوب قتل عام کیا اور شہر رسول میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 10,000 سے زائد باشندگان مدینہ، جن میں 700 مہاجر اور انصار اور اتنے ہی حافظ قرآن اور علماء و صلحاء اور محدثین تھے، اس واقعے میں شہید ہوئے۔ ہزاروں لڑکے لڑکیاں غلام بنا لی گئیں اور باقی لوگوں سے بشرط قبول غلامی یزید کی بیعت لی گئی۔
مسجد نبوی اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم میں گھوڑے بندھوائے گئے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی غلاظت کے انبار لگ گئے۔ یہ واقعہ 27 ذی الحج 63 ہجری کو ہوا۔ اسی واقعے پر جسٹس امیر علی سید نے لکھا ہے کہ کفر و بت پرستی نے پھر سے غلبہ پا لیا۔ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 464 میں لکھا ہے کہ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر ہومس کے علاقے ہوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کی موت کیسے ہوئی اس پر کئی روایات ہیں، جن میں سے چند ایک کچھ اس طرح سے ہیں۔ کتاب تاریخ کربلا صفحہ 345 پر مرقوم ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف اور درد سے ماہی بے آب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ ہومس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے کر کے اسے دفن کیا گیا۔ کتاب اوراق غم صفحہ 550 پہ لکھا ہے کہ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا بھلا کب وفادار ہو سکتا ہے، پھر خنجر نکال کر اس کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبا آئے۔ اس ملعون کی موت کی ایک اور روایت یہ ہے جو بلازری نے اپنی کتاب الانساب الاشراف میں ایک شامی بوڑھے کے حوالے سے لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پہ بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ ابن کثیر کے بقول ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا یزید ہوارین میں شراب و مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہا تھا جس پر اس کا بندر ابو الحواس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنا گھوڑا ڈال لیا، پھر گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور دوبارہ اٹھ نہیں پایا۔ ناظرین، اس کی قبر دمشق کے قریب ہوارین میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ اس کی قبر پر کسی زمانے میں سارے شہر کی غلاظت پھینکی جاتی تھی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔